والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، ہماری بات ہو رہی تھی کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کے اندر آپ نے کون سی دعائے استفتاح اس سے نماز شروع کی، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ جو کہ رکن ہے نماز کا، اس کے بعد بہت سارے موقعوں پر بہت ساری صورتیں قرآن مجید کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے بعد جب رکوع میں جاتے اور رکوع فرماتے، یاد رہے کہ نماز کے کچھ ارکان ہیں، وہ واجبات ہیں اور نماز کی سنتیں ہیں۔ نماز کے فرض یا فرائض اور ارکان کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نمازی نماز کا رکن وہ بھول جاتا ہے یا پھر نماز کا رکن جو ہے وہ یا تو بھول جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، وہ رکن اسے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی رکن چھوٹ جاتا ہے اسے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگر سجدہ سہو کر لے تو وہ رکن کی ادائیگی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ وہ رکن اسے ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ رکوع کی صورت میں ہو، رکوع بھول گیا ہے یا پھر وہ سجدہ بھول گیا ہے، یا اس کے علاوہ جو ارکان جس کی تفصیل آئے گی وہ اگر بھول جاتا ہے تو اسے وہ ادا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ سجدہ سہو اور اس کی جو صورت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ ہاں، اگر نماز کا واجب کوئی رہ جاتا ہے اور نماز کے واجبات کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی جہاں واجب ہوگا وہ میں ذکر کروں گا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے اور وہ اس سے جو ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قیام کے بعد جب رکوع فرماتے تھے تو رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کمر بالکل سیدھے ہوتی اور آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں گھٹنوں کے اوپر ہوتے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انگلیوں کو آپ پھیلا لیتے اور ایسے لگتا کہ جیسے آپ نے اپنے گھٹنے کو، دونوں گھٹنے جو ہیں دونوں ہاتھوں سے، اسے آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں میں خم نہ ہو، وہ بالکل سیدھے ہوں اور آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، نہ اونچی اور نہ نیچی، اور نہ ہی آپ کا جو سر جو آپ اس کو اونچا اور نیچا کریں۔ اس سے پہلے تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ میں اٹھایا، جسے عمومی طور پر رفع الیدین کہتے ہیں۔ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، اور یہ رفع الیدین والی جو روایت ہے جو بیان کرنے والے صحابی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور ان میں علی بھی ہیں اور ان میں انس بن مالک بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، جابر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ 10 صحابی بیٹھے ہوئے نماز میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے 10 صحابہ کرام، ان کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو وہ نماز نہ آتی تھی، یا پھر یہ چاہتے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور جو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری نماز کو دیکھیں، اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دیں؟ تو دوسری جو بات ہے اس کا مطلب زیادہ واضح ہوتا ہے
کہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے نماز پڑھیں گے، جبکہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ میسر ہے۔ یعنی کہ وہ صحابہ جو شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کو دیکھتے رہے، آپ کی ہر عبادت کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے محفوظ کیا، یاد کیا، آگے لوگوں کو بتا دیا۔ تو اسی طرح پھر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے کیسے پڑھیں گے جبکہ ہمیں زیادہ صحبت کا شرف حاصل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ تو انہوں نے جب نماز پڑھی تو اس نماز کے اندر ابو داؤد اور ترمذی دیگر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کیا اور پھر رکوع میں گئے، اور اس کی دیگر تفصیل بھی موجود ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے جب وہ نماز دیکھی تو سب صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ صحیح روایت ہے، انہوں نے سب نے کہا کہ ہاں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ یہاں پر گزارش یہ کرنی ہے، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ میں کل بھی آپ کو بتلاؤں گا، کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، عمومی طور پر یہ سننے میں آتا ہے، جب اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ یا تو منسوخ ہو چکی ہے، یا پھر اس میں اضطراب ہے، یا پھر یہ کبھی کچھ اور کبھی کوئی اور دلیل کے طور پر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں جو رفع الیدین نہیں بھی کرتے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے یا بتلایا جاتا ہے کہ رفع الیدین ہے تو صحیح لیکن ختم ہو گیا۔ اچھا، تسلیم ہمارے یہ بھائی بھی کرتے ہیں، یا علماء جو ہیں دیگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتے اور نہیں کہتے کہ رفع الیدین ہے ہی نہیں، یا حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہنا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں اور انہوں نے اس کو منسوخ نہیں سمجھا اور نہ بتلایا کہ یہ منسوخ ہے۔ اور پھر دیگر صحابہ کرام، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ نماز پڑھتے رہے، اسی طرح کی نماز، اور بخاری اور مسلم، مالک، ابو داؤد، ترمذی اور بہت ساری کتابیں، شاید ہی حدیث کی کوئی کتاب ہو جس میں یہ روایت نہ ہو۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی مجموعات ہیں، محدثین نے حدیث کی کتابیں جمع کی، حدیثیں جمع کی، اس کے اندر احادیث جمع کر کے جو ہے وہ حدیث کی کتاب آگے پہنچائی، بتلائی۔ ان تمام کتابوں کے اندر شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں یہ روایت نہ ہو۔ سب سے پہلی کتاب حدیث کی جس میں حدیثوں کو جمع کیا گیا وہ امام مالک کی کتاب ہے۔ امام مالک مدینہ کے بہت بڑے عالم، اور ان کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور وہ اس کے اوپر عامل بھی رہے۔ اگر ہم 4 مذاہب کی بات کریں، مذاہب سے مراد یہ ہے کہ مذہب سے مراد اسلام یا کفر والی بات نہیں، بلکہ مذہب سے مراد ایک طریقہ جو ہے، 4 جو طریقے مشہور ہیں ہمارے ہاں، جس میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ، 4 فقہ اور مذاہب میں مشہور ہیں۔ ان 4 میں سے امام مالک اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اور امام شافعی ان کی بھی کتابیں ہیں، مسند، ان کی کتاب الام ہے، مسند بھی ہے، الام بھی ہے کتاب، ان کی ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، رفع الیدین کے اوپر۔ اور امام احمد، ان کی کتاب مسند ہے، مسند احمد، جو بہت بڑا احادیث کا ذخیرہ ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں ان تمام احادیث کو اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔
جو یہ کہا کرتے تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے جو حدیث صحیح ہو اور میرے قول کے مطابق نہ ہو تو حدیث کو لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو. کہ تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ اس حدیث کے اوپر عمل کرتے رہے. نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے قولاً کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہاں رفع الیدین پہلے نماز میں ہم لوگ پڑھ کرتے تھے اور اب نہیں ہے، اب ہم نے چھوڑ دیا ہے یا اب نہیں کرنا چاہیے. کسی صحابی سے قولاً یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ان ائمہ کرام جو فقہا تھے، علماء تھے، ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے منسوخ ہو گیا. بلکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے کسی بھی شاگرد نے یہ نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے. تو یہ کہنا کہ منسوخ ہو گیا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ اس میں اضطراب ہے یا منسوخ ہے یا کسی بھی بات کی بنا پر کہ اس کو نہ کیا جائے، یہ انصاف نہیں ہے. تو تمام ائمہ کرام اس حدیث کے اوپر عمل کرتے رہے اور اس کے بارے میں کہتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم رفع الیدین فرماتے، رفع الیدین فرما کر آپ رکوع میں چلے جاتے. اور رکوع میں جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی کمر بالکل اس طرح سیدھی ہوتی کہ اگر کوئی برتن رکھ دیا جائے اس میں کوئی چیز ہو تو وہ نہ گرے، اور اپنے سر کو نہ یشخص او یصوب ہو بالکل نیچے رکھتے، نہ بالکل اوپر اٹھا کے رکھتے. اور یہ یاد رہے میں نے آپ سے رکوع کے اندر جو گزارش کی ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کو کشادہ کر کے اپنے دونوں گھٹنے جو ہیں اس کے اوپر رکھنا، بلکہ پکڑنا مضبوطی سے. یعنی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے مضبوطی سے اسے پکڑا ہوئے تھامے ہوئے تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو دونوں بازو تھے یہ بالکل سیدھے ہوا کرتے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ آپ جانتے ہیں. اس کا ذکر انشاءاللہ میں کل بھی کروں گا کہ رکوع میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اور کچھ اور بھی جو اس کے ساتھ جو گزارشات ہوں گے انشاءاللہ وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے ہیں اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سن کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.